بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند کرایہ حرام ہے، یعنی سیکیورٹی پہ مکان یا دکان لینا بھی شریعت کے مطابق حرام ہے۔ آج ہم بات کریں گے بند کرائے کے اوپر۔ آج کل ایک طریقہ بہت زیادہ چلن میں ہے، جیسے اگر کوئی مکان یا دکان کرائے پر لیتا ہے تو وہ مکان یا دکان کے مالک کو کرایہ نہیں دیتا، بلکہ ایک بڑی رقم ایک ساتھ دے دیتا ہے۔ اس رقم کو مالک استعمال کرتا ہے۔ بعد میں جب کرایہ دار دکان یا مکان خالی کرتا ہے تو دی ہوئی رقم واپس لے لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ رقم ایک بیاج کا روپ ہے۔ جس طرح بینک میں روپیہ رکھ کر اس کا بیاج لیا جاتا ہے اور جب ضرورت پوری ہوتی ہے تو پوری رقم نکال لی جاتی ہے، ویسے ہی بند کرایہ بھی بیاج کا ایک روپ ہے۔ یاد رکھیے، بند کرایہ لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیاج 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یعنی بیاج لینے کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے بڑا ہے۔ حدیث ابن ماجہ، حدیث نمبر 2274۔ مگر جو لوگ سود، بیاج یعنی انٹرسٹ کھاتے ہیں، ان کا حال اس آدمی کے جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اس لیے جس آدمی کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آگے کے لیے وہ سود خوری سے رک جائے تو وہ جو کچھ پہلے سود کھا چکا ہے سو کھا چکا، اس کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی سود اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جو ہمیں حلال ذریعہ دیا ہے کمائی کا، اس کو ہی ہمیں کرنا ہے۔ جس کام کو ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے روک دیا، اس کام کو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کو دوبارہ کرے تو وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 275۔ بیاج کھانے والوں کا انجام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کی رات کرائی گئی، میں نے ایک آدمی دیکھا، وہ ایک نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں
पत्थर फेंके जा रहे थे। मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे कहा गया, ये ब्याज खाने वाला है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 59-62 सही हदीस। सूद खाने वाले का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मेरा एक गुजर हुआ। ऐसी कौम को मैंने देखा जिनके पेट इतने बड़े थे जैसे कोई घर हो, उसमें सांप और बिच्छू थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सूद खाने वाले लोग हैं। इब्ने माजा की हदीस नंबर 22-73। अन-नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और खिलाने वाले यानी सूद को लेने वाला और लिखने वाला यानी सूद को लिखने वाला और उसके दोनों गवाहों पर यानी सूद लेने और देने वाले के टाइम पर जो गवाह होते हैं उन पर लानत की है और फरमाया, ये गुनाहों में सब बराबर हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 40-93। सूद खाना कबीरा गुनाह है, यानी सूद खाना कबीरा गुनाह बड़ा गुनाह है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीजें हलाक व बर्बाद कर देने वाली चीजें हैं, इन चीजों से बचो। नंबर 1, अल्लाह के साथ शिर्क करना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जैसे कि अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगना। नंबर 2, किसी जानवर को बेवजह मारना। नंबर 3, सूद, ब्याज, इंटरेस्ट खाना, लेना और देना। नंबर 4, यतीम अनाथ का माल खा जाना, यानी जो अनाथ हो गया हो, जिसके माँ बाप मर गए हों, उसका माल खा जाना। नंबर 5, जंग के मैदान में पीठ फेर भाग जाना। अगर जंग हो रही हो और उसके मैदान में भाग जाना। नंबर 6, जादू टोना करना और करवाना, यानी किसी पर जादू टोना करना भी और करवाना भी कबीरा गुनाह है। नंबर 7, पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाना, यानी जो औरतें पाक दामन होती हैं उन पर बिना देखे बिना जांच पड़ताल किए इल्जाम लगाना भी